اور علماء کرام، حجاج کرام، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر، حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ماہ محرم الحرام شریف کا ابتدائی عشرہ جو بڑی برکتوں والا ہے، آپ حضرات نے مسلسل ان محفلوں کا انعقاد کر کر اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق بارگاہ امام عالی مقام و شہدائے کربلا میں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ بڑا فضل اللہ کا مجھ پر ہوا کہ اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت رب کائنات نے مجھے بھی عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مجلس کو انعقاد کرنے والے، اس میں شریک ہونے والے سب کی محنتوں کو، مشقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج چونکہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے شہر کے حجاج اکرام وہ بھی آج ہماری اس مجلس میں موجود ہیں، کہ جنہوں نے عنقریب ہی اللہ کے گھر اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کیا ہے۔ ان کے ساتھ برکتیں ہیں، تو یہ محفل تو برکت والی تھی ہی، لیکن حجاج کی آمد کی وجہ سے آج یہ 2 گنا زیادہ برکتوں والی ہو گئی ہے۔ بالکل مؤدب ہو کر، ادب و احترام کے ساتھ کربلا کے وہ واقعات جس کو آج ہم سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، دل جمعی اور توجہ کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ قرآن مقدس کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ لوگ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اللہ رب العزت نے حیات شہداء کو قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی ایک مقامات پر وارد فرمائی ہے۔ آپ حضرات نے پچھلی گزشتہ 9 محفلوں میں اہل بیت اطہار کی تعلیمات، ان کی فضیلتیں، اور پھر بالخصوص حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب نے مسلسل آپ کو شہدائے کربلا کی تاریخ سنائی اور ان کی شہادتیں آپ حضرات نے سماعت کی ہیں۔ ہماری آج کی مجلس ہے کہ بعد کربلا، کہ کربلا کے بعد خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان ظالموں نے، بدبختوں نے کیا کیا تھا۔ آپ نے شہادت امام حسین تو سنی کہ 10 محرم جمعہ کا دن 61 ہجری کو میدان کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ حالت نماز میں یزیدیوں نے شہید کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ رکے نہیں، بلکہ جب آپ کو شہید کر چکے تو پھر آپ کے جسم سے انہوں نے کپڑے بھی اتارے۔ امام حسین جو جبہ مبارک پہنے ہوئے تھے اسے کھینچ کر شمر لعین نے اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور آپ کے جسم سے آپ کے سر مبارک کو جدا کر کر بالوں کو پکڑ کر اپنے قافلے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے قافلے والوں، دیکھو ہم فتح پا گئے، ہم کامیابی پا گئے۔ بظاہر وہ اپنی جیت کو اور امام حسین کی شہادت کو اپنے لیے عزت کا اور بلندی کا سبب سمجھ رہا تھا، لیکن قہر خدا ان یزیدیوں پر ایسا نازل ہوا کہ اس دن سے لے کر صبح قیامت تک جب بھی ان بدبختوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو اپنے غیر بھی ان پر لعنتیں بھیجتے نظر آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ہاتھوں سے اٹھانے کے بعد اس بدبخت نے اپنے نیزے پر ٹانگا اور حکم دیا کہ ان کی لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ امام عالی مقام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور جتنے شہداء تھے ان تمام شہداء کے سروں کو ان ظالموں نے ان کے جسموں سے جدا کیا۔ جدا کرنے کے بعد ان سب کے سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا، اور 2 یا 3 دنوں تک یہ میدان کربلا میں ٹھہرے رہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 12 یا 13 محرم کو یہ کربلا سے کوفہ کی طرف چلے تھے کہ فتح پا گئی، اب اس فتح کا جشن جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں منائیں گے۔ ان ظالموں نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو آگ لگائی، اور وہ مقدس شہزادیاں کہ جن کی پرچھائی بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، ان کے ہاتھوں میں رسی باندھی، ان کے سروں سے چادریں چھینی، انہیں اونٹ اور خچر کی ننگی پیٹوں پر بٹھایا، اور امام زین العابدین جو امام حسین کے تنہا بیٹے کربلا میں بچے تھے، ان بدبختوں نے ان کے گلے میں، ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی، ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا، اور باندھنے کے بعد عورتوں کو تو سواری پر رکھا، لیکن پورے سفر میں امام زین العابدین کو پیدل انہوں نے سفر کرایا۔ یہ سفر کے لیے جب کربلا سے نکلے کوفہ کی جانب، تو چونکہ کربلا سے کوفہ تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر ہے،
اتنا لمبا سفر انہوں نے پیدل کیا، اس درمیان ان یزیدیوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور اپنے غلاموں کو کہا کہ جاؤ پانی کا انتظام کرو۔ تو جو چند غلام تھے وہ پانی کی تلاش میں نکل گئے، اور پانی کافی دور تھا، لانے میں وقت لگتا، تو یزیدیوں نے اپنے خیمے لگائے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں یہ اپنے خیموں کے اندر آرام کر رہے ہیں، اور نبی کی شہزادیوں کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا، ان پر دھوپ کی وہ تپش پڑتی ہے۔ سیدہ سکینہ اپنی پھوپھو سیدہ زینب سے کہتی ہے کہ پھوپھی جان، کیا ہمارے لیے سائے کا انتظام نہیں ہوگا؟ تو سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے بیٹا، رب کریم ہمیں وہ سایہ عطا فرمانے والا ہے کہ جس سائے کی طلب اور آرزو میں ہمارے نانا کا ہر امتی صبح قیامت تک لگا رہے گا۔ سیدہ سکینہ اتنا سن کر خاموش ہوتی ہے۔ دھوپ جب تیز ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ قریب ہی ایک ٹیلا تھا، اور اس ٹیلے پر کچھ جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں کہ جس کی چھاؤں عیاں ہو رہی تھی، اونٹوں کا کجاوا تھا، تو حضرت سکینہ اور کبھی کیا باندھ کر رونا شروع کر دیتی۔ میں قریب گئی اور جا کر میں نے پوچھا کہ اماں آپ کون ہو کہ اس بھیانک ماحول میں کوئی ہمارا ساتھی اور ہمدرد نہ ہوا؟ آپ کون ہو جو اس وقت میری بیٹی کی حفاظت کر رہی ہو؟ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ نقاب پوش خاتون فرماتی ہیں بیٹا کیا اپنی ماں فاطمہ کو بھول گئی؟ میں تیری ماں فاطمہ ہوں جو صبح سے ایک رب تک کربلا میں اپنی آنکھوں سے مناظر سماعت دیکھ تو رہی تھی، لیکن ہاں میں نے چاہا کہ میری بیٹی مجھے تنہا ملی تو اس سے کربلا کی داستان سن لوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سیدہ زینب کو ایک رشک آیا اور آپ غشی کے عالم میں گئی، اور جب آپ کو ہوش آیا تو وہ خاتون اب وہاں موجود نہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا اور لے جا کر قافلے میں شامل کیا۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ قافلے میں شامل ہوئی، اب میرے امام کے سر والا نیزہ آسانی سے نکل گیا اور سفر شروع ہوا۔ یہ بدبخت سفر کرتے ہوئے کوفہ کی سرزمین پر پہنچے۔ یہ وہی کوفہ جو تاریخ آپ نے سنی ہوگی کہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیج کر محبت اہل بیت کا دعویٰ کر کر امام حسین کو بلایا تھا، اور پھر امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر بے وفائی کر کر یہ بدبخت اتنے سخت دل ہو گئے کہ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا تو کسی کی یہ ضرورت نہ ہوئی کہ ان یزیدیوں پر لعنت بھیجے، ان یزیدیوں کا مقابلہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا لٹا پٹا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار کوفہ میں پہنچا تو ابن زیاد نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام زین العابدین کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے اے علی کے بیٹے، دیکھا ہمارا منظر، ہم سے ٹکرانے کا معاملہ دیکھا؟ تو اب امام زین العابدین جلال میں آ کر فرماتے ہیں یہ تیرا منظر تھا جو تو بھی دیکھ رہا ہے، اب ہمارا منظر ہوگا وہ تو دیکھے گا کہ بروز محشر جب کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا تو ہمارے نانا مقام محمود پر بیٹھ کر انا لہا کی صدائیں دے کر جب امتیوں کو پکاریں گے تو وہ منظر بھی تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور تو بھی ہمارا منظر دیکھے گا اور یاد کرے گا کہ کاش اگر اہل بیت کے رسول کے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا تو بروز محشر یہ منظر مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ امام زین العابدین کا تو شیر والا لہجہ کہ ہمارا منظر دیکھا وہ اترا کر کہتا ہے۔ امام زین العابدین نے جواب دیا، پھر یہ بدبختوں نے ان کٹے ہوئے سروں کو تشتوں پر سجایا، اور ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا، کہا حسین کا سر لاؤ۔ جب امام عالی مقام کا سر ابن زیاد کے سامنے پہنچا تو اس بدبخت نے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ کے بالوں پر، آپ کے رخساروں پر اور آپ کے لبوں پر وہ چھڑی سے مسخرہ پن کرنے لگا،
اور بیٹھ کر ہنستا ہے، وہی اللہ کے نبی کے بوڑھے صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ یہ موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن جلال میں آ گئے اور فرماتے ہیں اے بدبخت ابن زیاد، خدا تجھے غارت کرے، تیرا برا ہو، تجھے معلوم نہیں کہ میری آنکھوں میں اس مبارک سر اور جن ہونٹوں کے ساتھ تو کھلواڑ کر رہا ہے، دیکھا ہے کہ مصطفیٰ اپنے لبوں سے انہیں چوما کرتے تھے، اسی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے۔ ڈر اس خدا سے کہ جس کے نام پر تو مانتا ہے، ڈر اس نبی سے کہ جس کا کلمہ پڑھنے کا تو دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے نبی کے نوازے کے ساتھ یہ گھنونا سلوک کرتا ہے، تیرا حشر ہوگا خراب۔ خدارا چھوڑ امام پاک کے سر کی بے حرمتی۔ وہ بدبخت کہتا ہے کہ بوڑھے تو سٹیا چکا ہے، تجھے عقل نہیں، میں کسی شہزادے کے سر کے ساتھ مسخرہ نہیں بلکہ ایک باغی کے سر کے ساتھ مسخرہ کر رہا ہوں۔ حضرت ارقم جلال میں آئے، اسے برا بھلا کہا تو وہ بدبخت نے حضرت ارقم کے لیے حکم دیا جلادوں کو کہ جاؤ اسے بھی قتل کر دو، اور وہ بڑھاپے میں شہید ہوئے۔ جب انہیں لے جا رہے تھے جلاد شہید کرنے تو وہ کہتے کہ میری زندگی سے آرزو تھی کہ مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسول میں حاضر تھا، میرے رسول نے فرمایا کہ ارقم اگر کوئی خواہش ہو تو طلب کرو، تو آپ فرماتے یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ رب مجھے جب موت دے تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ارقم تجھے رب شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اور حال یہ ہے کہ امام اعظم کی محبت، امام عالی مقام کی محبت میں حضرت ارقم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کوفے کے اندر کچھ دن یہ سر رہے، اور رہنے کے بعد پھر ابن زیاد نے یزیدیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارے امیر یزید کے پاس دمشق ان تمام سروں کو لے جاؤ۔ ملک شام دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ اب جب یہ لے کر چلے سروں کو تو کئی ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام یزیدی رات میں سو چکے ہیں، ایک کو سروں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہ سروں کے قریب بیٹھا تھا کہ رات کا آدھا پہر گزرا، وہ دیکھتا ہے کہ جہاں یہ مبارک سر ہے وہاں سے لے کر آسمان تک ایک نورانی کرن موجود ہے۔ اس کو تجسس ہوا تو وہ قریب گیا، وہ جا کر دیکھتا ہے کہ نورانی شکل والے آتے ہیں اور ان سروں کا بوسہ لیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس نے آواز لگائی کہ کون؟ تو ایسی ہیبت ناک آواز اس نے سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے ظالموں، جو تم نے کر دیا ہے یہ تمہارا حق تھا، لیکن یاد رکھو کہ اس کے بعد جو رب کا عذاب تم پر نازل ہوگا اس کو تم برداشت نہ کر پاؤ گے، اور محض تم پر نہیں بلکہ اس عذاب کو تمہاری نسلیں اٹھتے ہیں۔ یہ آواز اس نے سنا تو وہ کہتا ہے کہ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور ایک حصہ جسم کا کام کرنا بند کر دیا۔ جب صبح کو یزیدی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ جو محافظ سروں کی حفاظت کر رہا تھا وہ اتنا شدید بیمار ہے کہ اس کا آدھا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ ماجرا کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ رات گئے میں نے ان سروں کی برکتیں دیکھی، ان پر نور کی تجلیاں اتر رہی تھی، اور جب میں نے کچھ کہنا چاہا تو ایک ایسی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ لگتا تھا کہ دل پھٹ جائے گا، اور جب وہ آواز میرے جسم اور میرے کانوں سے مس ہوئی ہے تو میرے جسم کا آدھا حصہ کام کرنا بند کر دیا۔ وہ بدبختوں نے اسے وہیں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد سروں کو لے کر قافلہ آگے بڑھا۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جسے شہر معمورہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر معمورہ ایک شہر تھا جس میں اکثر عیسائیوں کی آبادی تھی۔ شہر معمورہ کا ایک نامی عیسائی جس کا نام یحییٰ کتابوں کے اندر روایت کیا جاتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ لٹا ہوا مظلوموں کا قافلہ جا رہا ہے تو یہ قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد جیسے ہی اس نے غور سے سر امام حسین کو دیکھا
تو وہ کہتا ہے کہ میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ لب ہل رہے تھے، تجسس ہوا کہ کٹا ہوا سر نیزے پر ہے اور لب جنبش کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا تھا؟ جب اور قریب گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سن رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جب میں نے سنا تو سن کر فوراً پلٹ کر آیا، دیکھا کہ وہ لٹے ہوئے قافلے میں ایک مظلوم ہے جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پیروں پر بیڑیاں ہیں، میں اس کے قریب آ کر اس سے سوال کرتا ہوں کہ اے شخص یہ بتا کہ سب سے آگے جس کا سر ہے وہ سر کس کا ہے؟ تو وہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ وہ آگے سر جو ہے وہ میرے ابا نواسۂ رسول حسین کا سر ہے، بس اتنا سنتا ہے تو علن اعلان کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو سر جسم پر تھا تب بھی قرآن کی روشنی پھیلا رہا تھا، اب جسم سے جدا ہے تب بھی خدا کے کلام کو بلند کر رہا ہے، جو سر کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھے، جب اس کا یہ عالم ہے تو جس کے یہ نوازے ہیں اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سر مبارک کی کرامت جب اس شخص نے دیکھا تو کلمہ پڑھا اور اپنے شہر کی طرف گیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، ہم نے آسمانی کتابوں میں سنا اور پڑھا تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ کے بعد امام الانبیاء آئیں گے، بارہا ہمارے نبی نے تاکید فرمائی کہ جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ آج میں نے اس آخری نبی کی آل سے ملاقات کی ہے۔ آل کا عالم یہ ہے کہ جسم سے سر جدا ہے پھر بھی خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ مذہب اسلام حقانیت سے بھرپور ہے۔ میری دعوت ہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، تم بھی کر لو۔ وہ تمام کہتے ہیں کہ سردار جب آپ نے کر لیا تو پھر ہم پیچھے کیسے ہٹیں؟ اور تمام کا تمام وہ شہر معمورہ عیسائی تھا، وہ تمام کے تمام مسلمان ہوئے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر وہ آپس میں عزم اٹھاتے ہیں کہ چلیں ان ظالموں سے مقابلہ کریں گے جنہوں نے نواسۂ رسول کے ساتھ اتنی ظالمانہ حرکتیں کی ہیں۔ وہ اپنا ایک لشکر لے کر شہر معمورہ سے نکلا اور نکلنے کے بعد تنہا امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میری فوج میں بھی جنگجو لوگ موجود ہیں، اب تک تو ہم بے ایمان تھے لیکن رب کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، ان بدبختوں سے اگر انتقام لینا ہو تو ایک مرتبہ آپ اشارہ کر دیں، ان بدبختوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اس نے آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہے۔ امام زین العابدین اس کی یہ سخاوت دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ تیرے حوصلوں کو سلامت رکھے، لیکن اے شخص سن، یاد رکھ شاید تجھے معلوم نہیں کہ ہم علی کے بیٹے ہیں، ہماری رگوں میں علی کا خون ہے، مصطفیٰ کی ہم آل ہیں، خدا نے ہماری محبت قرآن میں وارد فرمائی، ہماری محبت کو عین ایمان کہہ دیا، ہماری محبت ایمان کا جز اور عین ایمان قرار دی گئی۔ اگر حقیقت میں ہمارا مقصد جنگ کرنا ہی ہوتا، ہمارا مقصد انتقام کرنا ہی ہوتا تو ہمارا حال یہ نہ ہوتا، ہماری آل کے چند بچے ان بدبختوں کو واصل جہنم کر دیتے، ان بڑی خزان کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن مدینے سے لے کر اب تک ہم نے لڑنے اور انتقام لینے کا عزم نہیں اٹھایا ہے، ورنہ ہمارے ہاتھ تو بعد میں اگر لب اشارہ کرتے تو خدا ان پر عذاب نہ امام زین العابدین نے اس شخص کو کہا کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ حضرت گرامی آپ دیکھ کے سوچیں کہ ایسے منظر میں اگر کوئی مدد کے لیے آئے تو آدمی دیکھتا میرے باپ کا قاتل، میرے بھائیوں کا قاتل، فوراً اس سے بدلا لوں، لیکن امام زین العابدین جانتے تھے کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں مجبور نہیں ہونا پڑا ہے، یہ مشیت الہی تھی، یہ نانا کے دین کے بقا کو زندہ رکھنے اور اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی تھی۔ اگر محض یہ جنگ ہوتی تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ فاتح خیبر کی اولادیں تھے، اگر
اگر وہ میدان کربلا میں علی کا رنگ دکھا دیتے تو پھر یہ بدبخت جو مقابلے کے لیے آئے تھے یہ کیا ان کی نسلیں میدان کربلا میں نہ بچتے؟ حال یہ ہوا کہ امام زین العابدین نے انہیں منع کیا اور وہ خاموشی سے چلے گئے اور کہا اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے، ہم اس کا صلہ بروز محشر اپنے نانا سے تمہیں دلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے بڑھتے یہ سفر کے درمیان کئی ایک واقعات ہوئے جس کو آپ نے اس سے پہلے بھی سنا۔ یہ قافلہ پہنچا شام، اور جیسے ہی شام کے اندر اس کا داخلہ ہوا تو ملک شام میں میلہ سا لگا ہوا، یزیدیوں نے پورے شہر کو آرائشوں سے سجا رکھا تھا، ہر جگہ لوگ جشن منا رہے تھے۔ جیسے ہی مظلوموں کا قافلہ پہنچا تو وہاں کے عام لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا، انہیں تو بس یہ معلوم تھا کہ کچھ باغی تھے جنہیں قتل کر کر اور بچے ابووں کو قیدی بنا کر لایا جاتا ہے۔ تو وہ قافلہ جب شہر شام کے اندر داخل ہو گیا تو پھر حال یہ ہے کہ عورتیں بچے اپنے چھتوں سے ان مظلوموں کے ان مناظروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو معمول کے مطابق بوڑھی عورت چھت سے یہ منظر کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مظلوم بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچیاں ہیں، تو اس نے اپنے گھر کا جائزہ لیا۔ اس کے گھر میں کچھ کھانے کا سامان، کچھ کھجوریں تھی، پانی کا مشکلہ بھرا اور لے کر وہ فوراً نیچے اتری اور ادھر کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچی اور جا کر وہ سواری پر خچر پر تھی، نڈھال تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے، بس یہ مناظر آنکھوں سے دیکھتی کہ وہ یزید جب بھی کسی شہر سے گزرتے تو بڑا شور مچاتے، اپنی فتح کے نعرے لگاتے۔ وہ بوڑھی عورت آئی، شور و گل تھا، آواز دی۔ جب سیدہ زینب کے کانوں تک آواز نہ پہنچی تو اس نے آپ کے پیروں پر ہاتھ لگائی اور ہاتھ لگا کر کہا کہ بیٹی یہ کچھ سامان ہے، یہ اسے لو، یہ پانی ہے، تم پی لو اور اپنے ساتھیوں کو پلا دو۔ اب سیدہ زینب نے پانی لے لیا، اس کے بعد جو کھانے کا سامان، کھجوریں اور دیگر چیزیں اسے لے لی اور پھر کچھ چادریں بلائی تھی، آپ نے وہ چادریں بھی لے لی، اسے اپنے قافلے میں تقسیم کر دیا۔ ان بچیوں کے سروں پر چادر ڈال دی جن کے سروں پر چادر نہ تھی، کھجور اور پانی تقسیم کیا، اور جب آپ تقسیم سے فارغ ہوئی تو اس بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے کہ اے بوڑھی ماں، ذرا یہ بتا کہ کربلا سے لے کر اب تک کوئی ہمارا ہمدرد نہ بنا، کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، کوئی ہمارے ساتھ اس محبت سے پیش نہ آیا، آخر تو کون ہے انجان جو ہم سے یہ ہمدردی کا احساس جتلاتی ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے میری بیٹی، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تم کون لوگ ہو اور کس لیے لائے گئے ہو اور کہاں سے آئے ہو، لیکن ہاں میں اپنی بتاتی ہوں کہ جب میں جوان تھی تو جوانی کے عالم میں مدینہ منورہ میں تھی، اور مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، ان کے قدموں میں رہ کر ان کی غلامی کرتی تھی۔ ایک ایسا دراز میں نے غلامی انجام تک پہنچائی، اور ایک وقت آیا کہ جب مجھے رخصت ہونا تھا، میں نے سیدہ فاطمہ سے عرض کیا کہ اے میری آقا ملکہ، مجھے اب رخصتی کی اجازت دے دیں۔ جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا، رخصت کر دیا، اور میں اپنے وطن کی طرف آنے لگی تو آنے سے پہلے میں نے ان سے کہا کہ اے ملکہ اعلیٰ، اے جنتی عورتوں کی سردار، مجھے جاتے جاتے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا بیٹی تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ تیرے سامنے جب بھی قیدیوں کا قافلہ گزرے، کوئی قیدی تیری نگاہوں کے سامنے آئے تو جو کچھ ہو تو انہیں ان کو دے کر ان کی مدد کرنا، ان کی امداد کرنا۔ بس میں تو اپنی ملکہ سیدہ فاطمہ کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان قیدیوں کی مدد کے لیے آ گئی۔ جب سیدہ زینب نے یہ سنا تو آنکھوں سے زاروں قطار آنسو ٹپک پڑے، وہ رو پڑی اور کہتی ہے بوڑھی ماں بتا اس کے عوض تو ہم سے کیا چاہتی ہے، ہم تجھے اس کے بدلے کیا دیں؟ تو وہ بوڑھی کہتی ہے کہ مجھے بدلہ تو کچھ نہیں، بس میرے لیے ایک دعا کر دو، چونکہ تم مظلوم ہو، چونکہ تم قیدی ہو، ایک دعا
کون سی دعا؟ کہا دعا یہ کر دو کہ جب میں مدینے میں تھی تو حسین چھوٹے تھے، جب میں مدینے میں تھی تو سیدہ فاطمہ کم سے عمر میں انہیں گودی میں کھلاتی تھی، اس کے بعد کبھی ان کا دیدار نہیں ہوا۔ ہاں مجھے خبر ملی کہ حسن وصال فرما گئے، سیدہ فاطمہ وصال فرما گئی، علی وصال فرما گئے۔ ایک دعا کر دو کہ رب کائنات مرنے سے پہلے مجھے زینب اور حسین کا دیدار کرا دے، کہ جنہیں کبھی بچپن میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا۔ بس سیدہ زینب یہ سنتی ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ اے بوڑھی ماں، یہ تیری آرزو قبول ہو گئی، یہ جس کی امداد تو کر رہی ہے یہ اسی فاطمہ کی بیٹی زینب ہے، اور وہ نیزے پر جو سر ہے وہ سر حسین ہے۔ وہ بوڑھی سن کر چیخ پڑتی ہے اور رشک کھا کر زمین پر گرتی ہے اور کہتی ہے ہائے بدبختو، تم پر لعنت ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کن کے جسموں کو اذیت پہنچائی ہے، کن کے ساتھ تم نے یہ ذلت و رسوائی بھرا ماحول برپا کیا ہے۔ اگر ان کے لب کھلے تو تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ سیدہ زینب اس بوڑھی کو دعائیں دیتی جاتی ہیں اور وہ بوڑھی چیخ چیخ کر روتی، لیکن اس کی کوئی آواز سننے کو تیار نہیں۔ یہ قافلہ کچھ دیر کو شہر کے چوراہے پر روڑا، ان لوگوں نے تماشا کیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ آگے بڑھ کر دربار یزید میں پہنچا تو دربار یزید میں ہاتھوں میں رسیاں میں بیڑیاں، اور یہ ظالم لے جا کر یزید کا جو حرم تھا وہاں انہیں بٹھا دیتے ہیں۔ اس وقت یزید شراب کے نشے میں شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو دیکھ کر اپنے آپ کو داؤ دیتا ہے، غرور و تکبر کے ساتھ اکڑتا ہے اور کہتا ہے اگر میری مان جاتے تو یہ حشر نہ ہوتا۔ سب کو دیواروں سے چپکا کر بٹھا دیا گیا۔ اب یزید بدبخت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا سیدہ سکینہ کی طرف دیکھتا ہے تو سیدہ سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، تو وہ یزید بدبخت کہتا ہے کہ یہ کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے؟ کہا اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاؤ یا اسے کہو کہ وہ ہٹائے۔ جب وہ یزید کہتا ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ بدبخت اگر تجھ سے چہرہ نہ چھپائے تو پھر کس سے چھپائے؟ یہ نبی کی شہزادیاں ہیں، ان کے سائے کو غیر نے نہیں دیکھا۔ تو نے یہ بے چادر کے بازاروں اور شہروں میں گشت رکھوائے ہیں۔ آپ نے ہاتھ لگائی، کہا کہ یہ خود کیوں نہیں کہتی، یہ خود کیوں نہیں کہتی، کیا بوڑھی ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس کے گلے میں جو تم نے رسا باندھ رکھا ہے یہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اس کی آواز نہیں نکلتی، اسے ڈھیلا کر تو پھر یہ بولے۔ تو اس نے اپنے سپاہی کو کہا کہ جاؤ اس کے گلے کا جو تناؤ ہے، جو رسا ہے، اسے ڈھیلا کر دو۔ جب وہ بڑھا تو آپ دوڑ کر امام زین العابدین سے لپٹ جاتی ہے اور لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں خبردار میری بیٹی کو ہاتھ نہ لگانا، تو قیامت تک اگر چاہے کہ اس کے گلے کا پٹا ڈھیلا کر دے تو یہ مر تو سکتی ہے لیکن کسی غیر کو اپنے جسم پر ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ سکینہ کا گلے کا وہ پٹا کھولا۔ جب آپ کی آواز کھلی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ بدبخت ہم گونگے نہیں ہیں، ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، اس لیے کہ ہمیں نکلتے وقت ہماری ماں نے پھوپھو نے یہ تاکید کی تھی کہ بیٹا یہ ظالم ظلم کے کتنے بھی پہاڑ توڑ دے، تمہیں کتنی بھی اذیتوں میں ملوث کر دے، لیکن کہش میں آ کر اپنی زبان سے بددعا نہ نکالنا، کبھی خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارا امتحان ہے۔ بس خاموش اسی لیے ہے کہ ابھی تک امتحان میں ہے، اگر اجازت ہوتی تو ہمارے لب ہلتے، نہ تیرا تخت بچتا نہ تیری سلطنت بچتی۔ سیدہ سکینہ کا یہ جملہ سن کر یزید کانپ گیا اور کہتا ہے کہ شہزادی کا لہجہ
تو بڑا جوشیلا ہے، یہ بڑا جوشیلے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ خاموش ہو گیا۔ خاموش ہونے کے بعد وہ اپنے لوگوں سے باتوں میں لگا ہوا کہ کچھ شامی، یعنی شام کے جو رئیس تھے، انہیں معلوم نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، تو کچھ شامی دربار یزید میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی ایک شامی کی نظر پڑی کہ حسین و جمیل خواتین یزید کے دربار میں باندھی بنائی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو امام حسین کی ایک بیٹی اور ہے جن کا نام فاطمہ بنت الحسین ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یہ کم سن عمر کی جب بیٹھی ہوئی تو وہ شامی دربار میں آیا، اور آنے کے بعد اپنی انگلی سے اشارہ کر کر فاطمہ بنت الحسین کی طرف کہتا ہے، یزید یہ جو باندیاں بیٹھی ہیں ان میں سے یہ والی باندی مجھے دے دے۔ بس اتنا سننا تھا کہ سیدہ فاطمہ بنت الحسین کھڑی ہو کر سیدہ زینب سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے، بوبو کیا اب ہمیں غلام بھی بنایا جائے گا؟ کیا اب ہمیں باندیاں بھی بنائی جائیں گی؟ اور یہ کہتے ہیں تو سیدہ زینب اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے، بیٹا گھبرانا، یہ جب تک تیرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اندر جرأت نہیں کہ یہ تیرے ساتھ یہ سلوک کرے۔ اور پھر سیدہ زینب کا وہ خطبہ کہ جو تاریخ میں شاہد ہے کہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا تھا تو لوگوں کے کلیجے پھٹنے پر آمادہ تھے، یزید پسینہ پسینہ ہو گیا کہ سیدہ زینب علی کی بیٹی کہتی ہے، اے بدبخت سن، ابھی تک ہمیں صبر کی تلقین کی گئی، اب تک ہمارا امتحان تھا، ابھی تک ہم خدا کی رضا پر راضی تھے، خدا نے جیسا چاہا ہم سے امتحان لیا اور ہم مصطفیٰ کے دین کی خاطر وہ امتحان دیتے رہے، لیکن ابھی امتحان ختم ہوتا ہے۔ یہ جو دلیل جملہ تیرے یہ بدبختوں نے اپنی زبان سے نکالا ہے، یاد رکھ کہ یاد کر میرے آقا کا وہ جمال اور وہ کمال کہ کئیوں نے پہلے ہی ہمیں للکارا ہے بد دعاؤں کے لیے، اور جب ہماری پیشانی کو دیکھا ہے تو بھاگے ہیں چھوڑ کر کہ ان کے لب کھلیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج وہی شہزادیاں تیرے سامنے ہیں، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو خبردار ان مقدس شہزادیوں پر نظریں نہ اٹھانا۔ جب سیدہ زینب کا یہ لہجہ گرجتا ہوا یزید کے کانوں میں پڑا تو یزید اپنے تخت پر مارے خوف کے کانپ پڑا، لیکن وہ شامی جو انجام تھا وہ کہتا ہے، لعنت ہو یزید تجھ پر، میں تو سوچتا تھا کہ یہ کوئی باندی یا غلام ہے، لیکن تو نے نبی کی شہزادیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بروز محشر جب کوئی کسی کا سہارا نہ ہوگا اور اگر ان کا اشارہ ہو گیا تو بڑے بڑے گناہگاروں کو رب کائنات معاف کر دے گا، جاگیر ان کی جنت ہے، اور جو ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرتا انہیں ستاتا ہے۔ یزید نے جب یہ جملہ سنا کہ میرے دربار میں میری عوام کے سامنے مجھے یہ ڈانٹ کر اور چیخ کر کہتا ہے، تو شامی کو بھی یزید نے قتل کروا دیا۔ وہ شامی قتل ہو گئے، اور اس شامی کے لیے بھی روایت میں جملہ یوں آتا ہے کہ جب اسے شہید کرنے کے لیے جلاد لے گئے تو وہ اپنی زبان سے کہتا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جلاد نے پوچھا کہ یہاں شکر کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا شکر یہ ہے کہ جو جرأت کی تھی آل نبی کی طرف انگلی اٹھانے کی، حسین کی بیٹی کو باندھی اور لونڈی سمجھنے کی، یہ اسی سزا کا کفارہ ہے جو رب مجھے دنیا میں دے رہا ہے۔ اس کے یہ اطمینان ہے کہ بروز محشر اس سزا کا عذاب نہیں پاؤں گا۔ یعنی زیارت کرتے ایمان کی پختگی وہ شامی کی اتنی بلند ہو گئی، اسے شہید کر دیا گیا، وہ قتل کیا گیا۔ کچھ دن اس بدبخت نے اس قافلے کو شام میں دمشق میں روکا تھا، اپنے محل میں رکھا، اور پھر کچھ دن رکھنے کے بعد نعمان ابن بشیر جو سنا ہوگا آپ نے کہ کوفہ کے گورنر تھے، انہیں معزول کر دیا۔ تو یہ اس وقت دمشق میں تھے۔ نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ جاؤ یہ قافلے کو اپنے ساتھ لو، لے کر مدینے پہنچ جاؤ، اب ان سے ہمارا کوئی سابقہ نہیں۔
نعمان بن بشیر نے چند لوگوں کو لیا اور قافلہ نکلنے کو تیار تھا، تو یزید کچھ درہم نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد کہتا ہے کہ لو یہ چند درہم ہے، یہ زیادہ سفر کے لیے رکھ لو۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ لعنت ہو یزید تیرے درہموں دینار پر، اگر دینا ہے تو ہماری چند چیزیں تیرے بدماش سپاہیوں نے لوٹی ہیں وہ ہمیں واپس کر دے۔ کہا وہ کیا چیزیں؟ کہا کچھ چادریں ہیں جنہیں ہماری دادی سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا تھا، ایک گلوبند جو سکینہ کے گلے میں وہ سیدہ فاطمہ کا بنایا ہوا، یہ 3-4 چیزیں جو ہماری تیرے قبضے میں ہیں ہمیں وہ لوٹا دے اور اپنے دینار و درہم کو اپنے پاس رکھ، ہم لعنت بھیجتے ہیں تیری دولت اور تیری شہرت پر۔ تلاش کر کر وہ تبرکات جو ان کے پاس تھے اسے حاصل کیا اور پھر یہ کوفہ سے چلے مدینے کی طرف، دمشق سے مدینے کی طرف چلے۔ جب یہ مدینے کی طرف سفر روانہ ہوا تو راستے میں پھر یہ کربلا آئے، اور کربلا جب پہنچے ہیں تو کربلا میں شہداء کے لاشوں کو قریب ہی ایک گاؤں ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں نے آ کر مدفن کر دیا۔ انہوں نے شناخت کی اور شناخت کر 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 ان سروں کو ان کے جسموں کے ساتھ دفن کر دیا، اور ان پر پھر نماز جنازہ امام زین العابدین نے پڑھی، اور تمام عزیز و اقارب ان شہداء کی قبروں کے پاس بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ وقت گزارنے کے بعد غالباً 3 دن یہ وہاں رکے رہے، اور 3 دن رکنے کے بعد جب یہ قافلہ مدینے کی طرف رواں دوا ہوا تو سیدہ سکینہ جو اپنے بابا حسین کی قبر کے قریب بیٹھی تھی وہ قبر کے پیدانے پر لیٹ گئی، اور جب قافلہ جانے لگا تو انہیں آواز لگائی کہ سکینہ چلو، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آئی تھی بابا کے ساتھ، اب تنہا جاؤں کیسے، اس لیے کہ اگر ہو سکے تو مجھے میرے بابا کے سپرد کر دیں، میری زندگی یہاں گزر جائے۔ آپ جو گریہ و آزاری کرتی ہیں تو اس وقت بھی سیدہ کی لاڈلی شریعت کی بیڑیوں کو اپنے پیروں سے ٹوٹنے نہیں دیتی، اور سیدہ زینب فرماتی ہے کہ بیٹا ہمارے نانا کی تعلیم ہے کہ پھر میت پر اس طریقے کا افسوس نہیں کیا کرتے، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ تمہارے بابا تا قیامت زندہ، اور ایک ایسی حیات رب نے عطا فرمائی کہ قرآن ان کی حیات پر شاہد ہے، قرآن ان کی حیات کو بیان کرتا ہے۔ یہ قافلہ چلا کربلا سے مدینے کی جانب، اور حضرات کئی دنوں کا، اگر میں کہہ دوں تو مہینوں کا سفر کرتے ہوئے، اس لیے کہ مدینے سے کربلا تقریباً 1500 کلومیٹر دور، کتنی دور؟ 1500 کلومیٹر، اور پھر دمشق ایک اور دوسرا ملک ہے، یہ عراق میں ہے وہ دمشق جہاں یزید وہ الگ ملک ہے۔ اتنی جگہوں کا جو سفر ہوا، وہ مظلوم لٹا ہوا قافلہ مصطفیٰ کے دین کی ناموس کو بچانے کے لیے طرح طرح کے مظالموں کو برداشت کر رہا ہے۔ اب جب یہ لوٹ کر مدینے کے لیے چلے تو مہینوں سفر کیا، اور جیسے ہی مدینے کے قریب یہ قافلہ پہنچ گیا تو مدینے کے پاس پہنچتے ہی امام زین العابدین کے قدم رک گئے، اور آپ اپنے اسی خادم کو نعمان بن بشیر اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ مدینے جا کر خبر دے دو کہ ہم آ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر یہ تاب نہیں کہ ہم مدینے میں داخل ہو جائیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ بیٹا اگر ہم مدینے کے اندر داخل نہ ہوئے تو پھر لوگ کیا کہیں گے، التجا و آرزو میں ہیں، ہمیں یہ جرت اور یہ طاقت کا مظاہرہ تو کرنا ہوگا۔ بہرحال وہ تاریخ نگار کو طرح طرح کے جملوں سے کتابوں کی سطر کو پر کر دیتے ہیں، جب اسے پڑھو تو پڑھتے وقت محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اتنی جرت اور طاقت آ کہاں سے جاتی ہے۔ یہ آل نبی اولاد علی کی ان درد بھری داستہ کو رقم کرنے پر بہرحال وہ چلے مدینہ منورہ کی طرف، اور نعمان بن بشیر نے آواز کو دے دی۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو مدینے کے بوڑھے بچے جوان سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اس خیال میں تھے کہ آئیں گے حسین کو استقبال کریں گے۔
ان سے ان کے نام کے نعرے لگائیں گے۔ سیدہ صدرہ جنہیں مدینے میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور امام پاک نے جب انہیں چھوڑا تھا تو چھوڑتے وقت کہا تھا کہ بیٹی کریم ہم لوٹ کر آئیں گے اور تجھے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن حال یہ ہے کہ جب جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ تیرے بابا کا وہ قافلہ لوٹ آیا ہے، تو سیدہ صدرہ اب دوڑی ہے مدینے کے اسی راستے کی طرف جہاں سے وہ قافلہ آنے والا تھا، اور دوڑتی آپ کی نظر امام زین العابدین پر پڑی، آپ گئی اور امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہتی ہے کہ بھیا یہ بتائیں بابا حسین کہاں ہے، بھائی علی اکبر کہاں ہے، علی اصغر کہاں ہے۔ جب امام حضرت سیدہ صدرہ اپنے ان شہزادوں کا پتہ پوچھتی ہے تو امام زین العابدین جو ابھی تک صبر کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں اب آگے پھوٹ پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے میری بہن مجھ سے یہ سوال نہ کر، میرے اندر یہ تاب نہیں کہ میں تجھے بتا سکوں کہ ابا کے ساتھ کیا ہوا، بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے اپنے آپ کو چھڑایا سیدہ صدرہ سے، مدینے کے اندر داخل ہوئے اور سیدہ زینب اور خود امام زین العابدین میرے آقا کے روضہ مبارک پر پہنچے اور جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں نانا یہ آپ کا وہی مدینہ ہے کہ جس میں حسین نے اپنے بچپنا گزارا، اپنی جوانی پروان چڑھائی، اسی مدینے کو آپ کے دین کی خاطر چھوڑا، کربلا میں آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، آپ کے گھرانے کو کربلا میں لوٹ لیا گیا۔ اپنے نانا کو امام زین العابدین وہ داستان سناتے ہیں، حضرات آپ غور کریں میرے آقا پر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ میرے آقا کا حال تو امام حسین و حسن کے لیے یہ تھا کہ کبھی سیدہ فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزر ہوتا اور حسنین کے رونے کی آواز اگر مصطفیٰ کے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے آقا فرماتے تھے اے میری بیٹی فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کر، تجھے معلوم نہیں کہ یہ روتے ہیں تو میرا دل پھٹتا ہے، میرا دل کاٹ جاتا ہے۔ کبھی حضرت علی اگر انہیں دھوپ میں لے جائے تو حضرت علی کو نبی تاکید کرتے تھے علی میرے بچوں کو لے جا تو رہے ہو لیکن انہیں دھوپ میں نہ رکھنا، ان کا جسم مرجھائے گا، دھوپ کی تپش انہیں ستائے گی۔ بتائیں جب امام زین العابدین روضہ رسول پر پہنچ کر حسین کی داستان مصطفیٰ کو اپنی زبانی سنا رہے ہوں گے، سیدہ زینب اپنی زبانی کہہ رہے ہوں گی، کیا کوئی زبان میں وہ طاقت ہے جو اس منظر کو بیان کر سکے، کسی قلم کے اندر یہ قوت ہے کہ اسے بیان کر سکے؟ بس یہ جگر ان کا تھا جن کو رب کائنات نے دنیا میں انعام یافتہ بنایا، اللہ کی رسی بنا کر بھیجا، جن کی محبت ایمان کے لیے شرط اور عین ایمان ہے۔ یہ جگر، یہ طاقت، یہ قوت صرف علی اور آل علی کی ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی قوت نہ طاقت پہلے کسی کو ملی تھی اور نہ صبح قیامت تک کسی کو ملے گی۔ سیدہ زینب نے جب یہ داستہ بتائی مصطفیٰ کا تو حال کیا ہوا ہوگا یہ زبان سے بیان نہیں ہوتا۔ رات بات یہی ختم نہیں ہوئی تھی کہ یہ تو مدینہ آ گئے، لیکن یزید بدبخت نے مدینے پر چڑھائی کی تھی، مدینے پر چڑھائی کی چونکہ ابھی بھی مدینے میں وہ لوگ تھے جو یزید کی مخالفت کرتے تھے، اور شہادت حسین کے بعد تو پورا اہل مدینہ اتنا متحد ہو گیا کہ کھل کر یزید کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ یہ بدبخت نے مدینے پر چڑھائی کی اور پھر مدینے میں اس نے سنگ باری کی، وہاں عورتوں کو معاذ اللہ اپنے لیے جائز قرار دیا۔ ان بدبختوں نے بدبختی بدکاری کی، مسجد نبوی کے ستون میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے اور 3 دنوں تک مصطفیٰ کے مدینے کو، جس کو میرے آقا نے حرم قرار دیا، جس کو پاک کر دیا، جس مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے عثمان غنی شہید ہوئے، جس مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے مولائے کائنات نے دارالسلطنت مدینے کے علاوہ کوفہ میں قائم کی، اسی پاک مدینے اور حرم کو یزید نے تباہ و برباد کر دیا۔ 3 دن اس نے مدینے کے ادب کو پامال کیا اور پھر مکہ کی طرف بھی بڑھا، اور مکے میں بھی سنگباری کی ان ظالموں نے، مکے میں بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھایا، یہاں تک کہ جب یہ پتھر چلاتے کوئی طریقہ ہوتا تھا نا پتھر مارنے کا، تو ایک بڑا پتھر کعبے کی دیوار کے کونے پر لگا، جس سے کچھ کونا جھڑ گیا،
اور پھر ان بدبختوں کا حال یہ ہوا کہ اللہ کا ان پر عذاب آیا کہ ایک روایت میں کہ غیبی فوج بھی اہل مکہ کے ساتھ ملی، اور جب انہوں نے ان پر پتھر برسائے تو پھر یزیدی وہاں سے بھاگے. جب وہاں سے یہ بھاگ گئے، ان کے قدم اکھڑے، یعنی ان کو شکست ہوئی، تو پھر عبداللہ ابن زبیر لوگوں کے متحدہ رائے سے یہ منصب خلافت پر بیٹھ گئے، اور منصب خلافت پر بیٹھنے کے بعد پھر انہوں نے یزیدیوں سے انتقام لیا، اور بالخصوص کوفہ میں مختار ثقفی کو انہوں نے فائز کر دیا کہ تیرا کام یہ ہے کہ جہاں تم گورنر ہے وہاں قاتل امام حسین سے بدلہ ملے گا. بہرحال یہ تو وہ یزیدیوں کی تاریخ ہے. لیکن امام زین العابدین جب مدینے میں آ گئے تو مدینے میں آنے کے بعد امام زین العابدین نے پوری زندگی، چونکہ سیدہ زینب تو دمشق میں ہے، سیدہ زینب کا مزار دمشق میں ہے، آپ لوٹ کر گئی تھی اور وہ ایک طویل تاریخ ہے. پھر دمشق میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ کو مدفن کر دیا گیا. لیکن امام زین العابدین مدینہ منورہ جنت البقیع کے اندر موجود ہے، پوری زندگی مدینے میں گزاری. امام زین العابدین کربلا کے بعد 40 سال اور زندہ رہے. کتنے سال؟ 40 سال زندہ رہے. اس 40 سالہ زندگی میں آپ نے پوری زندگی کبھی مسکرایا نہیں، کبھی مسکرایا نہیں، بلکہ جب بھی کوئی آپ کو دیکھتا تو آپ کے چہرے پر غم کے اثرات ہوتے. لیکن اس وقت بھی آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کا اصل نام علی اوسط ہے، چونکہ امام علی مقام نے اپنے تینوں بیٹے کا نام اپنے ابا کے نام پر رکھا تھا. بڑے کا نام علی اکبر اور جو درمیانی ہوتا ہے اس کو اوسط کہا جاتا ہے. تو امام زین العابدین ان کا نام رکھا علی اوسط، اور جو کربلا میں سب سے چھوٹے شہید ہوئے ان کا نام رکھا تھا علی اصغر. ان کا لقب زین العابدین یہ اس لیے پڑا کہ جب یہ مدینے میں تھے تو ان کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر لوگ کہتے کہ اگر عبادت کی، نمازوں کی زینت کسی کو دیکھنا ہے تو وہ علی اوسط کو دیکھتے. تو آپ کو لوگ امام زین العابدین کے نام سے کہ عابدوں کی زینت رب نے آپ کو بنائی ہے اس خطاب سے پکارتے ہیں. بہرحال امام زین العابدین کا حال یہ کہ مدینے میں کبھی مسکرائے نہیں. پوری زندگی آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کیا. جب اگر کوئی غلام آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کرتا تو امام زین العابدین اس کی ٹھنڈک محسوس کرتے تو جھنجلا کر اسے چھوڑتے، اور پھر کچھ دیر آپ پر سجدہ طاری ہو جاتا. تو کسی نے سوال کرا کہ امام جب بھی ہم آپ کو پانی پیش کرتے ہیں تو آپ کی حالت اور کیفیت بدل کیوں جاتی ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میں نے کربلا کے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بھائی علی اصغر 6 ماہ کا زبان کانٹا بن چکی تھی اور اسے پانی کا ایک قطرہ نہ ملا. جب میں یہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ پکڑتا ہوں تو مجھے اپنی پیاس بجھاتے وقت اپنے ان پیاسوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے اور پھر پانی میرے حلق کے نیچے نہیں اترتا. تو آپ نے پوری زندگی اسی غم میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. امام زین العابدین کا حال یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو کھیلتا دیکھتے اور اگر کوئی چھوٹا بچہ رو پڑتا تو امام زین العابدین بھی اس کے قریب کھڑے ہو کر رونے لگتے. اور جب لوگ پوچھتے کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کو روتا اور بھڑکتا دیکھتا ہوں تو کربلا میں میرے خیمے میں ان بھڑکتے ہوئے بچوں کی یاد آ جاتی ہے. بس وہی یاد میرے دل کو پھاڑتی ہے اور مجھے ان مناظروں کی یاد دلاتی ہے. امام زین العابدین کا یہ حال پوری عمر رہا کہ آپ مدینہ منورہ میں اگر کبھی نکلتے، بہت کم آپ باہر نکلا کرتے تھے، اور اگر نکلتے اور کبھی بازار سے گزر ہوتا تو گوشت بیچنے والے اپنی دکان پر گوشت پر کپڑا ڈال کر اپنی دکان کو بند کر کر اور دور ہٹتے اور اپنے گراہکوں کو بھی کہتے ہیں کہ دور ہٹ جاؤ. ایک مرتبہ ہوا ہے ایسا کہ کوئی مسافر تھا، وہ مدینے کا نہیں تھا، ایک گوشت فروش کے پاس گوشت لینے آیا. وہ گوشت کاٹ رہا تھا کہ کسی نے صدا دی کہ امام زین العابدین آ رہا ہے. اس نے جیسا دیکھا تو فوراً اپنے ہتھیار کنارے رکھے،
گوشت پر کپڑا ڈالا اور اپنے گوشت کی دکان سے دور ہٹ گیا. وہاں سے نکل کر دور کھڑا ہو گیا. تو وہ جو گراہک تھا اس نے پوچھا کہ حضور یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم آپ سے گوشت لینے آئے ہیں اور آپ اپنی دکان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اے شخص شاید تم مدینے کا نہیں، اس لیے میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ دیکھ وہ امام زین العابدین آ رہے ہیں، ابھی وہ قریب آئیں گے اور جیسے ہی ان کی نظر میرے گوشت کی دکان پر پڑے گی تو یہاں کھڑے ہو کر گھنٹوں روئیں گے. تو کہا سبب کیا ہے؟ تو کہا سبب یہی کہ وہ کٹے ہوئے گوشت کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے خاندان کی کٹی پھٹی لاشیں یاد آتی ہیں. بس ہم نہیں چاہتے کہ انہیں تکلیف پہنچے تو ہم اپنی دکانوں کو بند کر کر دور ہٹ جاتے ہیں. حضرات گرامی اتنے ظلم کے باوجود بھی امام زین العابدین نے آخری ایک تعلیم، جو اگر یہ تعلیم نہ سنے تو حقیقت میں داستان کربلا یہ کامل ہی نہیں. اتنے ظلم کے باوجود بھی امام زین العابدین جب مختار ثقفی بنے گورنر کوفہ کے اور پھر انہوں نے بدلہ لیا اور یہ یزیدیوں کو مار رہے تھے تو ایک یزیدی بھاگا. بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ بھاگنے والا اور کوئی نہیں عبید اللہ ابن زیاد تھا، کسی نے کہا عمرو ابن سعد تھا. بہرحال کئی ایک تاریخیں اور چونکہ یہ حکایات ہے تو ان میں ناموں کی تبدیلی ہونے کا امکان ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک یزیدی تھا. اب وہ جو بھی ہو یہ بھاگا وہاں سے اور بھاگ کر یہ آ گیا مدینے. جب مدینے آیا تو کسی اور کے دروازے پر نہیں. شاید یہ کئی بار آپ نے سنا ہے، یہ کئی بار سنا ہے تو سننے میں آپ کو وہ نہ لگے، لیکن اس کے پیچھے بھی یہ پس منظر آپ نے سن لیا ہے. اس کے بعد یہ واقعہ سنے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل اہمیت کا ہمیں پتا چلے. وہ بھاگ کر مدینے آیا اور مدینے آ کر کسی اور کے پاس نہیں، امام زین العابدین کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. امام زین العابدین کے دروازے پر کھڑا ہے. آپ نے اسے دیکھا تو اپنے خادموں سے کہا جاؤ اس کے کھانے رہنے کا انتظام کرو. امام زین العابدین کے خادم اسے کھلاتے پلاتے اچھا انتظام دیتے. 3 دنوں تک وہ رکا رہا اور جب 3 دن گزر گئے تو اسے جانا تھا تو امام پاک اس کو رخصت کرنے آئے. اور جب رخصت کرنے آئے تو وہ چلنا تو چاہتا لیکن قدم نہیں اٹھتے. تو امام زین العابدین نے پوچھا کیا جانے کو جی نہیں کرتا؟ کہا حضور جانا تو ہے لیکن شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کیا کہتا ہے وہ شخص کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اے شخص میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں. تو کہا حضور جب کربلا کے دن سے مجھے پہچانتے ہیں تو یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ پیار میرے ساتھ کیوں کیا گیا؟ تو امام زین العابدین کا یہ جملہ حقیقت میں ہر اس حسینی کو اخلاق کی تمام دلیلوں پر حجت بن کر بتائے گا کہ حقیقت میں تم کئی ایک اخلاق کی تعلیمات پیش کرو اور امام زین العابدین کا یہ ایک جملہ پیش کرو. امام زین العابدین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے تجھے کربلا سے پہچانتا. تو کہا یہ شفقت کیوں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا کردار تھا یا ہمارا کردار تھا؟ کیا فرمایا؟ وہ تمہارا کردار تھا یا ہمارا کردار ہے؟ اور اللہ دیکھیں معاف بھی کس کو کیا؟ معاف بھی اس شخص کو کیا جو خاندان کا قاتل ہے. اور صرف قاتل نہیں بلکہ ان کے ساتھ کئی 100 کلومیٹر مظالموں کے پہاڑ توڑے. اس کے باوجود بھی امام زین العابدین معاف کر کر بتا رہے ہیں کہ لوگوں ہم رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. بے شک بے شک ہم رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. ہم ظلم کرنے والوں کو بددعائیں نہیں دیتے، ہم انتقام نہیں لیتے، ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کرتے ہو. اور ہمیں تعلیم دی کہ
کہ جہاں اپنے ملے ان سے اتحاد کرو، اپنی انا کے لیے نہ اتفاقیاں نہ پھیلاؤ، دشمنی اور عداوتیں ایک دوسرے کے اندر نہ ڈالو، معاف کرنا، درگزر کرنا یہ حسینیوں کا طریقہ ہے، اور اڑ کر بیٹھ جانا یہ یزیدیوں کا کردار ہے۔ آج سگے بھائیوں سے تعلق منقطع ہے لوگوں کا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، پڑوسیوں سے تعلق منقطع ہے، اپنی انا میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ جب کہ اگر نسب اٹھا کر دیکھا جائے تو تمہارے نسب کا ٹھکانہ کچھ پیڑھیوں کے بعد تم خود سمجھدار ہو کہ کہاں ملنا ہے، لیکن جن کا نسب مصطفیٰ سے ملے اور جو طیب نسب سے عالم ارواح سے دنیا میں آئے ہو، ان کی سخاوت اور ان کے اخلاق اور کردار کا حال یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر رہے ہیں، انہیں بخش رہے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ بتا رہے ہیں جنہوں نے خاندان کو قتل کیا۔ رات کے کربلا کی سب سے بڑی تعلیم ہے، ورنہ تو پورا دین کربلا میں موجود ہے۔ اگر کربلا میں دیکھنا ہو دین تو پورا دین، ہمدردی کربلا میں ہے، وفاداری کربلا میں ہے، صبر و استعانت کربلا میں ہے، معاف کرنا کربلا میں ہے، جرت کربلا میں ہے، زندگی کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام کے تمام کربلا میں موجود ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا والوں کی تعلیم پر عمل کر کر زندگی گزارنی ہوگی۔ حضرات گرامی، وہ کربلا جو ایک وقت بلاؤں کا گڑھ تھا، آج کربلائے معلیٰ ہے۔ آج وہ کربلائے معلیٰ اللہ کی مخصوص زمینوں میں سے وہ اللہ کی ایک متبرک زمین ہے کہ جہاں کوئی بندہ پہنچے تو رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور آج بھی وہ مقدس شہزادوں کی قبریں موجود ہیں اور یزید کا نام و نشان ہے۔ دمشق کے کسی عام قبرستان میں اس کا لاشا ڈالا گیا تھا لیکن شناخت نہیں، اور آج اگر دیکھیں کہ جن کے اوپر ظلموں کے پہاڑ توڑے تھے، جب ان کا روضہ کوئی دیکھے تو بڑا بڑا جاہو حشمت والا اپنے آپ کو ان کے دربار میں کھڑا ہو کر فقیر محسوس کرتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے ہماری ایک 10 روزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے جو کہا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص